ڈاکٹر اشر ایک مسیحی اور سر احمد کے درمیان گفتگو سے لی گئی ہے جو ترکی میں رہتے تھے اور جنہیں عبدالحمید کے بعد وان صوبے کا ولی مقرر کیا گیا تھا۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کے خیال میں مجھے جنت میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سر احمد نے پوچھا۔ جناب عالی، مسیحی نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ خدا یسوع المسیح کی خاطر میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت عطا کرے گا۔ نہیں جناب، میں اسے قبول نہیں کر سکتا، سر احمد نے جواب دیا۔ میں آپ کی خاطر آپ کے ایک دوست کو معاف کر سکتا ہوں جو قرض کے لیے جیل میں ہے۔ ترک قانون مقروض کو اس وقت تک قید کر کے رکھتا ہے جب تک کہ اس کا قرض مکمل ادا نہ ہو جائے، لیکن اگر میں ایسا کروں تو میں اس ریاست میں حقیقی انصاف کو برقرار نہیں رکھوں گا۔ اگر خدا اس قسم کا کام کر سکتا ہے تو وہ مجھ سے زیادہ نیک نہیں ہوگا۔ میں اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ اب آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر اشر؟ جناب عالی، ڈاکٹر اشر نے جواب دیا، میں ایک مثال استعمال کروں گا۔ فرض کریں کہ میں حکومت کے ایک بڑے قرض کے لیے جیل میں ہوں جسے میں واپس نہیں کر سکتا۔ آپ بادشاہ ہیں اور آپ کا ایک بیٹا ہے۔ آپ دونوں مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں، لیکن سچے انصاف کو قائم رکھنا بھی ضروری ہے۔ آپ دونوں نے مل کر میرا قرض ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کری اور آپ کا بیٹا شخصی طور پر آیا، میری ادائیگی کری اور اس کو ایک رسید دی گئی۔ اب صرف اس کی ضرورت ہے کہ میں آپ کی مہربان پیشکش کو قبول کروں۔ میرے لیے آپ نے شہزادے کو جیل بھیجا جو مجھ سے کہتا ہے اٹھو دوست، تم آزاد ہو۔ میں نے آپ کا قرض ادا کر دیا ہے۔ میں 3 میں سے ایک کام کر سکتا ہوں۔ 1، غرور سے میں آپ کی مہربانی کو قبول کرنے سے انکار کر سکتا ہوں اور اس سے آپ کی توہین ہوگی جو مجھ سے اتنی محبت رکھتا ہے۔ نمبر 2، میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس کا یقین نہیں آتا ہے اور میں حقیقت کو دریافت کرنے سے ڈرتا ہوں۔ اگر مجھے اپنی آزادی پر یقین نہ رکھتے ہوئے جیل چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تو میں پولیس کے خوف سے چھپ چھپ کر اپنے گھر میں رہوں گا۔ میرے دل میں ایمان یا یقین کے بغیر مجھے کوئی آزادی نہیں ہے۔ نمبر 3، میں اس پر یقین کروں، شکر گزار ہوں اور آپ کے بیٹے کے قدموں پر گر کر اس کا شکریہ ادا کروں اور کہوں میرے پاس اس کے بدلے میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ چونکہ میرے پیسے آپ کے پاؤنڈ کے مقابلے میں توہین ہوں گے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اپنی پوری زندگی کے لیے شکر گزار رہوں۔ لیکن صرف یہ نہیں، ڈاکٹر اشر نے کہا۔ شہزادہ مجھے حمام لے جاتا ہے، ترکی غسل خانہ، اور میرے جیل کے کپڑوں اور ان کی غلاظت کے ساتھ جال دیے گئے۔ بس یہی میری اس زندگی کا اختتام ہے۔ پھر وہ مجھے شہزادوں کی طرح کپڑے پہنا کر آپ بادشاہ کے سامنے لاتا ہے۔ میں مسیحیت کو اس طرح سے سمجھتا ہوں، خدا بادشاہ ہے اور یسوع اس کے بیٹے جنہوں نے میرے تمام گناہوں کے لیے اپنی مرضی سے صلیب پر مرنے سے جان دی اور کفارہ ادا کیا، اور خدا کی قدرت سے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ میں اس پر یقین کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میں آزاد ہوں۔ اگر آپ بھی میری طرح ان پر ایمان لائیں تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اب شہزادی کی جانب میرا رویہ کیا ہوگا؟ ڈاکٹر نے جاری رکھا، میں دیکھتا ہوں مثال کے طور پر وہ ایک تنگ گلی سے گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے، لیکن کسی نے اس کا راستہ روکنے کے لیے گلی میں جلتی آگ پھینک دی۔ میں کیا کروں؟ کیا میں اس کے آنے تک انتظار کروں اور کہوں کہ آپ مجھے اس کے لیے کیا رقم دیں گے، یا میں اس کے آنے سے پہلے رکاوٹ کو جلدی سے دور کروں اور پھر جب وہ گزرے تو فخر اور خوشی سے اسے سالم کروں جو اس نے میرے لیے کیا ہے، اس کے لیے ہماری شکر مزید گزاری ویڈیو کروں؟ دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھیں، اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمارے اس جی میل اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔